السلام علیکم۔ ایک چھوٹی سی بات آپ سب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ہم میں سے اکثر ہر انسان کسی نہ کسی مصیبت، آزمائش اور بیماری میں مبتلا ہے۔ وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی اللہ والے کو کہ کوئی ایسا طریقہ علاج اسے مل جائے جس میں اسے شفا مل جائے۔ کسی مالی مسئلے میں پریشان ہے تو اس کا حل مل جائے، لیکن بارہا ایسا ہوتا ہے کہ انسان صرف ایک کوشش، لگاتار کوشش میں اپنے پیسے ضائع کر دیتا ہے، لیکن اسے کبھی کسی انسان کے پاس جا رہا ہوتا ہے، کبھی کسی اور انسان کے پاس جا رہا ہوتا ہے، اسٹل اسے کچھ مل نہیں رہا ہوتا، وہ کچھ پا نہیں سک رہا ہوتا۔ یہ جو طریقہ علاج ہے دیٹ از میریکولس، اور بہت جلدی اس سے شفا ملتی ہے۔ آئی بلیو میں نے بہت سے لوگوں کو ٹھیک ہوتے دیکھا، لیکن اب میری جو خود سے اس میں ایک جنگ ہوتی تھی کہ جب ہم اللہ کو اپنی مرضی سے جتنے ٹائم پکارتے ہیں وہ اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، تو 3 دفعہ کہنے میں لاجک کیا ہے، اور میں تھوڑی سی ریزسٹنس خود بھی چھوڑ کیا کرتی تھی کہ یہ دعا کی کیوں جائے۔ اگر رٹے کی طرح کرنی ہے تو میں کبھی کبھی رٹا لگا لیا کرتی تھی، کرام کر لیا کرتی تھی کہ اچھا یہ طریقہ علاج ہے، اس کو کر لوں۔ ایسا میں اس الجھن کا شکار رہی کہ 3 دفعہ اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے۔ پھر میں خود ہی سے کوشچن کرتی رہی کہ کیا ہے اس کا، اس کے پیچھے میننگ کیا ہے، اس کے پیچھے مفہوم کیا ہے۔ لیٹر آن جب میں خود سے غور فکر تفکر کی گہرائی میں اترتی رہی تو مجھے احساس ہوا there is something miraculous۔ یہ تو پورا کا پورا قرآن ہے، یہ تو پوری کی پوری قرأت ہے، اور یہ پیغام عام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کو پہنچتا ہے جن کے نصیبے میں ہدایت لکھی ہوئی ہوتی ہے خدا کی طرف سے۔ تو میری خواہش ہے کہ آپ اس طریقہ علاج کو ضرور کریں۔ یہ طریقہ علاج یا یہ طریقہ قرأت، میں اسے طریقہ قرأت کہتی ہوں، میں اسے طریقہ علاج نہیں کہوں گی۔ یہ طریقہ قرأت بالکل وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا یا ان کی نسبت سے ہمیں پہنچا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تفکر کے غار میں ڈوبے رہتے تھے، غور کرتے رہتے تھے کہ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے، انہیں پیدا کیوں کیا گیا، تب جب وہ 40 سال کے ہوئے تو فرشتہ جبریل امین ان کے پاس آیا وحی لے کر، اور جو پہلا لفظ تھا وہ تھا اقرا، اور یہ روایت ہے کہ 3 دفعہ کہا گیا اقرا اقرا اقرا، اور جواباً کیا کہا گیا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ اب اگر میں اس کو کنورٹ کروں اپنی ڈیلی لائف میں، تو اکثر جب ہمیں میں اس کو اپنی غلطی سے، کیونکہ نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی، ان کی جو ریفرنس ہوگا وہ کچھ اور ہوگا، لیکن ہمارے لیے غلطی کی کانوٹیشن بہت زیادہ اہم ہے، ریفرنس بہت زیادہ ہے۔ تو اکثر جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ غلطی ہے اور ہم اس غلطی کو مانتے نہیں ہیں تو 3 دفعہ قرأت ہوتی ہے، 3 دفعہ بتایا جاتا ہے یہ غلطی ہے، اس کے بعد نہیں بتایا جاتا۔ تو یہ وہی قرآن مجید کی قرأت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغام یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیغام دیا گیا اپنی پریویس لائف کو اسٹڈی کریں، غور و فکر کریں، اور اس میں سے نکالیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد تھا کیا، کیونکہ اسی میں آپ کی کتاب میں چھپا ہوا ہے، آپ کی زندگی کی طلب، آپ کی زندگی کی جو تڑپ ہے اس میں ہی چھپا ہوا ہے آپ کے ہونے کا مقصد، کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کی زندگی باقی کس چیز میں گزرنی ہے۔ آپ کا جواب آپ کے سوال میں ہے، آپ کا جواب جو آپ قلم سے لکھ چکی ہیں اس میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کا ریفرنس کچھ اور ہو، لیکن ہمارے لیے، ہم گناہ گاروں کے لیے اس کا ریفرنس کچھ اور ہے کہ ہم چونکہ ہر وقت 24 گھنٹے غلطی کی حالت میں ہوتے ہیں، 24 گھنٹے ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے اس کا ریفرنس اقرا کی جو قرأت ہے کہ اب اپنی غلطی سے نادم ہو کے اپنی غلطی کی، اب تم اپنی غلطی سے نادم ہو جاؤ اور اس ندامت پہ اللہ کے آگے جھکو۔ ہاں، نبی کی جو اقرا ہوگی وہ اور لیول کی ہوگی، لیکن عام بندے کی جو اقرا، کیونکہ قرآن پاک کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے
کہ कुरान पाक सबके लिए नहीं, कुरान पाक सबके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और बाकी सब पर इसकी किरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक नई चीज़ आई, लेकिन हर इंसान पर इसकी किरत वही होगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होगी। अब हमारी किरत हमारी गलती से, हमारी नदामत से शुरू होनी है। जब 3 दफ़ा इकरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया और आपने कहा मैं नहीं जानता, लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ? अल्लाह ने फरमाया इकरा बिस्मि रब्बी कर ले, और अल्लाह का जो इस्म है वो क्या है? इसमें ज़ात अल्लाह है, कि इसमें ज़ात अल्लाह से करो। और जब हमें कहा जाता है कि गलती जानो, पहचानो, एनालाइज करो, एवेलुएट करो, तो हम भी यही कहते हैं हम नहीं जानते, हम नहीं मानते, हम ये भी कहते हैं हम नहीं जानते, हम नहीं मानते। लेकिन फिर जब अल्लाह का नाम लिया जाता है, 3 दफ़ा अल्लाह कहा जाता है, तो क्या होता है कि हमें खुद ब खुद हमारा अल्लाह ही वो इदराक, वो मफ़हूम देता है, वो मानी हमारे दिल में, हमारे सीने में उतारता है कि ये हमारी गलती है। तो हमारी जो गलती से है ना, हमारा सफ़र स्टार्ट होता है अपनी ही किताब से, और हमें ज़िंदगी का मकसद थमाया जाता है। हमारे अंदर जो तड़प है, डिप्रेशन है, जो एंग्जाइटी है, उसको ख़त्म कर देती है ये दुआ, और सारी उलझनों को दूर कर देती है। कुरान मजीद में जो सबसे पहली दुआ है वो जिसका जिक्र किया जाता है, किया जाना चाहिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेज, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ है कि मैंने या अल्लाह अपने नफ्स पर जुल्म किया, वो दुआ। तो बिल्कुल हमारे जो स्टेज है ताइबीन की, तौबा वालों की है, कि हम जब हमारी इकरा होगी तो हमने फॉरबिडन ट्री को चखा होगा, ममनुआ शजर को चखा होगा, वो बात की होगी जिससे मना किया गया, और फिर हमारे पे वो स्टेज आएगी कि हम रोएंगे, हम बिलकेंगे, अल्लाह कहेंगे या अल्लाह हमसे गलती हो गई, और वो हिचकी बदन, वो लर्जा, वो सब कैफियत हम पर तारी हो जाएंगी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। तो तब हमारी ज़ुबान से अरबी में नहीं, उर्दू में ही निकलेगा कि या अल्लाह मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, मैं कितना नादान, कितनी नादान थी। ये पहले नबी की दुआ जो है वो स्टेज हम पर तारी होगी, वो किरत होगी। और इसी तरह बार जब हम अपनी आप को इम्प्रूव करेंगे, अपने किरदार को इम्प्रूव करेंगे, तो हर नबी की जो दुआ है, जैसे सेहत के मामलात में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ है, उस वाक़े को, उस कॉन्टेक्स्ट को पढ़े तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र बड़ा बेमिसाल रहा है। अब जिसको अपने सब्र पे बड़ा ज़ौम होगा तो अल्लाह ताला हो सकता है उसको बीमारी उस पर ऐसे डाल दे कि वो सब्र ही टूट जाए, और वो फिर दिल से ये दुआ निकले रोते हुए कि या अल्लाह अब और तकलीफ़ सही नहीं जाती, बंदा रोए और शिफा मिल जाए। तो ऐसी स्टेजेस आती हैं, लेकिन हर नबी की जो दुआ है उसके बाद निगाह हुई है। जब दिल से दुआ निकलती है तो उसके बाद निगाह होती है। तो ये जो दुआ है 3 दफ़ा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये इकरा है, और ये हमें उन तमाम स्टेजेस से लेते हुए चलती है कि हम जब दिल से दुआ मांगते हैं तो हम पर निगाह होती है, और जब निगाह होती है तो हमारा जो बर्तन है वो धुलता है। जो ये जो दुआ है सैयद सफदर अली बुखारी से होती, डॉक्टर मोहम्मद जावेद की निस्बत से मुझ तक पहुँची है, और मुझे ये दुआ बहुत अच्छी लगी है, मुझे इससे बहुत ज़्यादा सुकून मिला है, और मैं ये चाहती हूँ कि ये सुकून सबको मिले।